यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। टॉपिक तो बहुत पुराना है, लेकिन इसमें जो चीज़ें मैं आपको बना के बता रहा हूँ वो चीज़ें बिल्कुल नई हैं कि सिर्फ मोहब्बत के ऊपर हम ये समझें कि 100 से 150 वीडियो कर सकते हैं कि मोहब्बत कौन कौन सी जगह पे होती है, कैसी कैसी मोहब्बत होती है, अच्छी होती है, नहीं होती, क्या होता है, क्या नहीं होता, ये और हम सारी डिटेल बताएंगे। आप ज़रा जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि हमारी नई से नई वीडियो, नया से नया इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, बहुत सी बच्चियां ये कहती हैं जी हमारे वालिदैन ने मंगनी कर दी, लेकिन हम वहाँ शादी नहीं करना चाहती, शादी किसी और से करना चाहती हूँ, ये बताएं कि होगी या नहीं। यानी मेन उनका मकसद ये है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी या नहीं। यहाँ शादी का वो नहीं है, सिर्फ मोहब्बत कामयाब होगी या नहीं। अमूमन लड़के भी यही सवाल करते हैं और लड़कियाँ भी यही सवाल करती हैं, और ये लोग तकरीबन जिन्हें पसंद की शादी करने के हक़ में होते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं आज वो एक ख़ास पॉइंट आपको बता रहा हूँ। वो पॉइंट अगर आपके हाथ में है, या आपके दोस्त के हाथ में है, या आपकी किसी सहेली के हाथ में है, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल सच्ची और मुखलिस आपसे मोहब्बत करता है, या मोहब्बत करती है, या मोहब्बत करेगा। ठीक है, 3 ऑप्शन मैंने रख दिए। ये जैसा कि आप जानते हैं कि ये उभार जो है, उभार ज़ोहरा, ठीक है, उभार ज़ोहरा यानी बहुत ज़्यादा फूला हुआ होना, सूजा हुआ होना, ठीक है, ये इश्क व जिनसी मामलात का उभार इसको हम कहते हैं। यानी जिस्म के पट्ठों की जितनी गर्मी, जितना ब्लड का एक मेन यानी समझो चौराहा जो है वो ये है। अगर इस पर यहाँ पर क्रॉस का निशान बना हुआ है तो ये कामयाब मोहब्बत की अलामत है, या यहाँ पे बना हुआ है तो ये कामयाब मोहब्बत की अलामतों में से एक अलामत है। अगर ऐसा आपके दोस्त के हाथ में मौजूद है या आपके हाथ में मौजूद है, तो समझें कि आपकी जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत में, उस इश्क में कामयाबी मिलने का 100% इम्कान है। उस मोहब्बत और दोस्ती में 100% कामयाबी का इम्कान है। अगर इस तरह की ये आपके हाथ में मौजूद है, तो आपको इस सवाल करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी शादी पसंद की होगी या नहीं, या मैं जहाँ चाहती हूँ वहाँ शादी होगी या नहीं। ये करने का ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने आपको मेन टारगेट दे दिया, अब इसी को अगर हम लेकर चलते हैं यूँ, इसको ये आगे दिमाग की लकीर और ये आगे दिल की लकीर, और दिल की लकीर अगर ये समझो कि ये भी मौजूद हैं और दिल की लकीर भी काफ़ी लंबी है, तो ऐसे लोग अपनी वफ़ा की वजह से, यानी बड़े वफ़ादार लोग होते हैं, जिसकी वजह से इनकी मोहब्बत में इनको कामयाबी मिलती है। ये स्टार ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर यूँ, ये यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह का, और स्टार का आप इंतज़ार मत कीजिएगा कि आप समझें कि जी ऐसा स्टार बन जाएगा हाथ में। ऐसा स्टार नहीं होता। पामिस्ट्री की ज़बान में ये स्टार भी होता है, ये स्टार भी होता है, और ये स्टार भी होता है, ठीक है ना। इसकी ये जो 3 किस्में हैं, ये किस्में, और आप अगर कहें जी ऐसा सितारा बन जाएगा, तो ऐसा सितारा तो आपको पाकिस्तान के झंडे में मिल सकता है, पाकिस्तान के फ्लैग में मिल सकता है, वैसे नहीं। तो आप ये जो चीज़ें हैं इनको देख लें, ये सितारे की अलामत है, स्टार, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। ये देख लें, इसकी ये शाख बड़ी है, ये शाख बिल्कुल छोटी, ये शाखें इसकी बड़ी हैं, ठीक है ना। इसको ज़रूर अपने हाथ में देखें। अगर ऐसी अलामत है तो कहने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप 100% इंतज़ार करें कि आपकी शादी मोहब्बत की होगी और शादी कामयाब रहेगी, और जोश जज्बे वाली शादी होगी, डंके की चोट पर होने वाली शादी होगी। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। अली रज़ा ने सवाल किया गुजरांवाला से कि ये बताएं कि मेरे नसीब में सफ़र है या नहीं। हाथ की लकीरों के हिसाब से प्यारे दोस्त, आपके हाथ में सफ़र की लकीरें मौजूद हैं, और एक सफ़र की लकीर जो है ना, वो हज, उम्रा या कोई भी नेकी का सफ़र हो सकता है, और 2 सफ़र इसके अलावा होंगे। सुमैया मुग़ल ने सवाल किया आज़ाद कश्मीर से कि ये बताएं कि मेरी कामयाबी के सफ़र का आगाज़ कब होगा, कब मेरी किस्मत का सिलसिला चलेगा और क्या होगा। देखें जी, हाथ की लकीरों के हिसाब से आपके हाथ में बहुत ज़्यादा लकीरें हैं, और बहुत ज़्यादा लकीरों का मतलब ये है कि चारों तरफ से परेशानियों ने आपको घेरा हुआ है।
پہلے آپ اپنی پریشانیوں کو دور کر لیں، اس کے بعد پھر کچھ کریں، انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی اور حالات بھی بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ عائشہ زہر نے سوال کیا لاہور سے کہ میری ایک بیٹی ہے جس کی عمر 7 سال ہے، یہ بتائیں کہ آگے اولاد میرے نصیب میں ہے یا نہیں، یا کوئی جادو ٹونے کا اثر ہے کہ اولاد نہیں ہوتی، کیا مسئلہ کیا ہے، یہ ذرا سا آپ بتا دیں۔ میں ڈاکٹر سے علاج کراؤں یا کسی عامل وغیرہ سے کرواؤں علاج، کیا ہوگا یہ بتائیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ کہ جادو ٹونے کا تو آپ تصور بھی نہ کریں، سوچیں بھی نہ کہ جادو ٹونے سے آپ کی اولاد ہوگی۔ اولاد دینا میرے اللہ کا کام ہے اور اللہ کی رحمت ہونی چاہیے، آپ کوشش کریں۔ تیسرا کلمہ 317 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور پھر دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا پوری ہوگی۔ اور ڈاکٹر سے اگر علاج کروانا چاہیں تو وہ علاج آپ کروا سکتی ہیں۔ جادو ٹونے کا وہم اپنے اوپر سوار نہ کریں ورنہ مزید پریشانیوں میں دستی چلی جائیں گی۔ آصف نے سوال کیا لاہور سے کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج۔ آصف بھائی، ایک شادی آپ کی ارینج میرج ہوگی اور ایک شادی آپ کی لو میرج ہوگی، اور شادی کب ہوگی؟ شادی 2023-2024 کے درمیان ہونے کے چانس ہیں۔ الماس سعید نے سوال کیا ہے راولہ کوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں سرکاری جاب ہے یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی قسمت اچھی ہے، کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور آنے والا وقت بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ نظر نے سوال کیا انڈیا سے کہ میری قسمت کی لکیر سورج کی لکیر کی طرف جاری ہے، یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی ایک نہیں 2 لکیریں ہیں اور دونوں ہی بڑی لکیریں ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آنے والا وقت بہت بڑی کامیابی ہوگی اور انٹرنیشنل سطح پر شہرت ہونے کا بھی امکان ہے اور کامیابی ملنے کا بھی امکان موجود ہے۔ مظفر عباس نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ میری ایک شادی ناکام ہوئی ہے، دوسری شادی یہ بتائیں کہ کامیاب رہے گی یا نہیں۔ انشاءاللہ یہ شادی آپ کی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی پوزیشن بھی انشاءاللہ مجھے بہت اچھی اور بہت بہتر نظر آ رہی ہے۔ محمد فرحان نے سوال کیا سرگودا سے کہ یہ بتائیں کہ میں کوئی نوکری وغیرہ کروں یا کاروبار کروں، کیا میرے حق میں بہتر ہے۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ چھوٹا موٹا ہی صحیح اپنا ذاتی کاروبار کریں، اس میں بہت زیادہ کامیابی نظر آتی ہے اور انشاءاللہ آپ کامیاب بھی ہوں گے۔ عائشہ زمان نے سوال کیا باول نگر سے کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں ہیں، لو اور محبت اور عشق کی کتنی لکیریں ہیں۔ لو محبت کی تو آپ کے ہاتھ میں 3-4 لکیریں ہیں، لیکن وہ نہ چلنے والی لکیریں ہیں، اور شادی کے آپ کے ہاتھ میں 3 لکیریں نمایاں اور شوق موجود ہیں، لیکن ان میں بھی چلنے کا امکان جو ہے مجھے بہت کم نظر آتا ہے۔ ایک شادی کی کچھ پوزیشن اچھی ہے، لیکن وہ شادی کا پیریڈ ابھی کم از کم 4 یا 5 سال کے بعد آ سکتا ہے۔ عدنان اکمل نے سوال کیا لاہور سے کہ 12 سال ہو گئے ہیں جاب میں، لیکن پریشانیاں بہت ہیں اور مشکلیں بہت ہیں، یہ بتائیں کہ آگے کیا ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلی جو بات ہے وہ آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں مشتری کے وار پر ایک چاند کا نشان بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کامیابی آپ کو ملے گی، بہرحال تھوڑا صبر کریں کیونکہ یہ سال تھوڑا سا آپ کے لیے بھاری ہے، آنے والا سال آپ کے لیے انشاءاللہ اچھا اور بہتر ثابت ہوگا۔ یلدا سوال کړی د افغانستان نه چې زمونږ دلته دښمني ده او موږ غواړو دا چې دې ځای نه زر زر وځو، چېرته دا زمونږ دښمني چې ده د دې کې چېرته موږ را نه شو، او بقایا دا تاسو ووایئ چې زما لاس کې څه سفر مفر علامت شته که نه. ستا لاس کې یو نه 3-4 سفر لینو موجود دي او 3 سفر به ته کوې او سفر به انشاءالله کامیابي بقایا یریږه ما خدای تعالی به دې رحم وکړي او راتلو والا وخت ستا ډېره ښه ده. او دریم کلمه چې دا کوشش کوه چې یو سل ځله لازمي وایه روزانه، انشاءاللہ ستا ټول معاملے و مشکلات چې دا به حل شي۔ جنید آصف نے سوال کیا آزاد کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں کامیابی ہے یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی قسمت میں کامیابی موجود ہے، بہرحال 9واں اور 10واں ماہ جو ہے یہ آپ کے لیے انشاءاللہ اچھا ہوگا اور اس کے بعد آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھے رہیں گے۔ ثنا نے سوال کیا سرگودا سے کہ شادی کے حوالے سے فیوچر کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیسا رہے گا۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی بھی اچھی رہے گی اور شادی کے بعد کا وقت بھی انشاءاللہ بہت اچھا اور بہت بہتر رہے گا اللہ کے فضل سے۔ محرب نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں پیسہ آئے گا یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں لکیریں بہت اچھی موجود ہیں، انشاءاللہ پیسہ بھی آئے گا اور کامیابی ملے گی۔ حیدر نے سوال کیا کرم ایجنسی سے کہ میں اگر سفر کروں تو کیا سفر کامیاب رہے گا یا نہیں۔ بالکل انشاءاللہ کامیاب رہے گا اور آپ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت اچھے حالات سے دوچار ہوں گے۔ اقرا بلیغ نے سوال کیا باول نگر سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں نمایاں طور پر نظر آ رہی ہیں، اس کے علاوہ محبت یا لینک کی لکیریں بھی ہیں اور آگے چل کے وہ شادی کی لکیروں میں ڈیویٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ نصرت خان نے سوال کیتا ہے مانسیرے تو کہ
کہ میری منگنی میرے مامے دے گھر ہوئی ہے لیکن میں اتنے شادی نہ کرنا چاہتی، میں شادی پسند ہی کرنا چاہنی ہوں، یہ دسو کہ میرے نصیب پسند دی شادی ہے یا نہیں۔ دیکھو جی ہاتھوں دی لکیراں اگر تساں دی دیکھنے ہیں تو اس پہ اساں بالکل تیرے پسند دی شادی ہوندی نظر نہیں آندی، تو خدا نہ خواستہ اگر پسند دی شادی ہو گئی تو کامیاب نہ ہو سی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جس طرح ماں پیو جس طرح چاہتے ہیں جتھے کرنا چاہتے ہیں اتھے ہی کرو، اتھے ہی تساں دی زندگی بہتر بھی ہو سی تے حالات بھی اچھے ہو سن۔ اس تو علاوہ سوال کیتا ہے خادم خان نے سوال کیتا ہے ٹیکسلے تو کہ میں 2-3 واری ملک تو باہر جا رہے ہیں تے واپس آ کے اتھے کاروبار کیتا ہے، اتھے بھی نقصان ہویا ہے اتھے بھی نقصان ہویا ہے، یہ دسو کہ میرے حالات کدے بدل سن یا اسی طرح میری زندگی خراب ہوندی رہی سی دن بدن۔ دیکھو جی اللہ دے فضل نہ تساں دے حالات ضرور بدل سن، کیونکہ موجودہ جڑا سال پہ چلدا ہے نا یہ سال تساں سے پارا ہے، جڑی 3 سال جڑے گزرے نے یہ پارے سال نے۔ بہرحال جڑا ہن یہ سال نواں آسی 2023 انشاءاللہ تساں دے واسطے بہت زیادہ بہتر تے اچھا ہو سی۔ تے ایک کام تسی یہ کرو کہ کوشش کرو کہ درود ابراہیمی تے سورہ فاتحہ ایسا اپنی زندگی دا معمول پڑھاؤ، 313 مرتبہ انہاں دعا ملا کے پڑھیا کرو، اللہ دے فضل نہ اتنی کامیابی مل سی کہ جڑی تساں سوچی بھی نہ ہو سی۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔